أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. میں حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی دامت برکاتہم ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ و صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پیغام پڑھنے کے لیے دارالعلوم وقف دیوبند کے موقر استاد حضرت مولانا مفتی احسان صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر آئیں۔ بسم اللہ الرحمن من جانب حضرت مولانا محمد الرابع الحسنی الندوی ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ الحمدللہ الذی تم بنعمتہ تتم الصالحات والصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قریبی مدت میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کیا۔ ان کی شخصیت امت مسلمہ کی ممتاز شخصیتوں میں شمار کی جاتی تھی۔ وہ علوم دینیہ کے موقر استاد اور عظیم مقرر اور مسلمانوں کے اہم اداروں کے رکن اور کئی اداروں کے سربراہ تھے۔ ان کے ذریعے امت مسلمہ کی رہبری کا کام بھی انجام پاتا تھا۔ وہ ہندوستان کے ممتاز خاندان علم و تربیت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے خانوادے کے فرزند تھے، جو کہ ہندوستانی علماء کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس اور ان کے منتظم رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح ان کے خاندان میں قائم ہے۔ ان کے بعد ان کے سلسلے میں ان کے مشہور جانشین حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ ان کے دور میں اس دارالعلوم کی شہرت و وسعت میں اضافہ ہوا۔ ان کے بعد ان کے فرزند اور جانشین حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی ہوئے، اور ہندوستان کی ملت اسلامیہ کی جماعتوں اور اداروں کو ان سے بڑا تعاون ملا، اور ان سب نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ وہ ایک معلم کی حیثیت کے ساتھ ساتھ بڑے مقرر اور خطیب بھی تھے۔ وہ اب ہم میں نہیں رہے، اور ان کے نہ رہنے سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ ان سے فائدہ اٹھانے والوں کا حلقہ ملت کی تقویت و خدمت کے لیے ان کی جانشینی کرے گا۔ دارالعلوم وقف دیوبند کی سربراہی جو ان کے پاس تھی، اب ان کے صاحبزادہ محترم مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب کے پاس ہے۔ وہ اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان کی سرپرستی میں دارالعلوم دیوبند کا جو فیض ملت کو حاصل ہو رہا تھا، وہ اب حضرت مولانا محمد سفیان صاحب کے ذریعے جاری رہے گا۔ حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی سے ندوۃ العلماء کے ذمہ داران کا بھی اہم تعلق رہا ہے، اور میرے بھی ان سے قریبی تعلقات رہے۔ مختلف ملی موقعوں پر ان کا ساتھ ہوتا تھا۔ ان پر میرا تفصیلی مضمون بھی ہے، اور یہ چند سطریں میں پیغام کے طور پر لکھ رہا ہوں۔ میری صحت اس وقت سفر کے قابل نہیں ہے، ورنہ میں حاضر ہو کر شریک ہوتا۔ امید ہے کہ یہ 2 روزہ بین الاقوامی سیمینار مولانا کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو سامنے لانے میں مفید ثابت ہوگا۔ مخلص محمد رابع حسنی ندوی ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ والسلام علیکم۔ أنا العبد الذي كسب